फौजी मनमौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा। और आज कहीं ना जाइएगा वो इसलिए कि आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे अंदाजा हुआ है कि आप जो है ना कुछ लिखते तो हैं कि मुझे सीखने को कुछ नहीं मिला, लेकिन लेकिन जो है ना आप ज्यादा खुश हैं कि जी मैं आपको जो है ना फौजी कहानियां सुनाता रहूं, और इसी के अंदर जो है ना हंसी मजाक के अंदर आप ज्यादा खुश हैं। तो एनीवेज रोजे गुजर रहे हैं जी बड़ी शद्दोमत के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। आपकी मोहब्बतों की वजह से ये फौजी मनमौजी का सफर बड़ा अच्छा गुजर रहा है। तो आपकी भरपूर फरमाइश पे और किसी ने मुझे कॉल की, उसने कहा सर लगता है आपने स्टाइल चेंज कर दिया है, अब जो है ना आप जरा सीरियस टॉपिक जियो पॉलिटिक्स को टच करना शुरू हो गए हैं। तो उसने कहा कि सर वो आपका पुराना अंदाज ज्यादा अच्छा था। तो अब बंदा क्या करे, बंदा सीरियस हो तो आप लोग कहते हैं यार मजाक करते हैं, जब मजाक करे तो आप लोग कहते हैं कि यार कोई सीरियस बात करो। तो एनीवेज मैंने अंदाजा ये किया है कि जिंदगी में जब आप आगे चलेंगे ना तो आप कहेंगे कि यार मेरे जो रिश्तेदार हैं, सारी दुनिया बस वैसी है। अब मैं इसकी वजाहत नहीं करूंगा, वो इसलिए कि ना दुनिया को समझ है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और ना रिश्तेदारों को समझ है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आज आपको ना बड़ा ही आला किस्सा सुनाता हूं। वो फौज में एक टर्म इस्तेमाल होती है शिस्त। शिस्त को कहते हैं कि निशाना लेना। मतलब जब आप कहते हैं कि जी शिस्त लें कि जी मतलब आप जिस तरह राइफल पकड़ते हैं तो राइफल पकड़ के एक आंख बंद करके आप जो है ना टारगेट की तरफ जब देखते हैं तो वो उसको कहते हैं शिस्त लेना, कि निशाना लेना। कि जी आपका फिर वो शिस्त की डेफिनेशन भी है कि जनाब आंख और आंख के आगे फिर वो जो टिप होती है गन की उसके ऊपर, और फिर टारगेट का जो क्रॉस होता है उसके ऊपर। तो ये एक शिस्त है कि जो तो जनरली शिस्त का मतलब होता है कि जी डायरेक्शन लेना, निशाना लेना। तो फौज में ना वो कहते थे कि यार इस तरह करके मोटी शिस्त रखा कर। वो मैं एक दफा पन्नू आकिल कैंट में था, वहां से हम कैंट से बाहर निकलने लगे। तो उस जमाने में जो है वो कच्चे के डाकू, खैर अभी तक कच्चे के डाकू बड़े मशहूर हैं पाकिस्तान में। ये है कि जो मसला जहां पे था बस वहीं पे खड़ा है। आप पिछले भी आए बूढ़े हो गए चले गए, हम भी आए अब बूढ़े हो गए चले जाएंगे, लेकिन ये है कि वो कच्चे के डाकू भी उधर ही खड़े हैं, सब उधर ही खड़े हैं। तो एनीवेज वो कच्चे के डाकू उन दिनों बड़े एक्टिव थे। तो जब आप कैंट से निकलते थे कहीं सखर की तरफ आपने जाना होता था तो वो एसओपी स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोसीजर ये होती है कि जी कायम हदायत का मतलब ये होता है कि जी ये सिचुएशन है, इस तरह आपने करना है और फिर आपने आगे जाना है। तो कायम हदायत के मुताबिक मुझे अपने साथ एक गनमैन लेके जाना था। तो मैंने जनाब एक गनमैन ले लिया और वो मेरी जीप में मेरे साथ ही था। तो आपको अभी तक अंदाजा हो गया होगा कि मैं जरा चस्कोरा अफसर हूं। तो मैं जब वो कैंट से निकले तो मैंने उस सिपाही से पूछा कि हाँ भाई क्या नाम है। उसने अपना नाम बताया। तो मैंने कहा तुम क्यों आए हो ड्यूटी के लिए। तो उसने कहा कि सर मैं इसलिए आया हूँ कि जी मैं जो है ना प्रोटेक्शन के लिए आया हूँ। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा तुम्हारे पास कौन सा हथियार है। उसने कहा सर फलां राइफल है। तो मैंने कहा यार बात सुन, अब ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अंधेरा है, पन्नू आकिल है, सखर की तरफ आप जा रहे हैं, हल्की सी चांदनी है, और आपका भाई जो है वो उस गनमैन के साथ जो मेरा सिपाही था प्यारा, उसके साथ जो है ना मैं ये सवाल जवाब कर रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा कि यार बशीर। उसने कहा जी सर। मैंने कहा यार बात सुनो, अगर डाकू आ गए तो तुम क्या करोगे। तो उसने कहा सर फायरिंग करूंगा। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा डायरेक्ट। उसने कहा डायरेक्ट। मैंने कहा वेरी गुड। यही जज्बा होता है एक अच्छे फौजी का। वेल डन। उसने कहा थैंक यू सर। तो मैंने कहा लेकिन यार एक बात बताओ, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि किस तरफ फायर करना है, कि डाकू किधर से फायर कर रहे हैं। तो उससे कहा सर जिधर से वो फायर करेंगे उधर मैं वापस जवाब दूंगा। तो मैंने कहा लेकिन तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वो किधर से फायर करेंगे। तो यहां पे ना एक अच्छा फौजी जो है वो फंस जाता है। उसका दिमाग जो है ना वो सोचता है कि यार ये बात तो ठीक कर रहा है कि फायर अगर आएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा किधर से फायर आएगा। तो फिर अच्छा फौजी जो होता है ना सर, वो अपना एक मोटी शिस्त लेके उसका अपना एक जवाब निकालता है। तो उसने कहा कि सर। मैंने कहा जी। थोड़ी देर उसने सोचने के बाद ये कहा। उसने कहा सर। मैंने कहा जी। उसने कहा सर मैं अंधाधुंध फायरिंग करूंगा। मैंने कहा वेल डन। जब तक तुम हो कोई खतरा नहीं। तो इसको कहते हैं मोटी शिस्त, कि नहीं समझ आ रही अंधाधुंध फायरिंग करेंगे। तो मैं जो आज आपको किस्सा सुनाना चाहता था, देखिए मेरी तमहीद में 4-5 मिनट गुजर जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि सर इतना लंबा प्रोग्राम हो रही है। तो एनीवेज आज आपको रोजे का मजा आएगा। तो हुआ ये कि मैं अमेरिका गया। तो मैं जब अमेरिका गया
تو یہ میں گیا سول، جس کمپنی میں میں کام کر رہا تھا ان کے تحت میں امریکہ گیا. تو اب میں نے آپ کو وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں آپ کو قصے سناؤں گا کہ کس طرح میں جو فوج نے امریکہ بھیجا. تو ڈالر آرمی کا امریکہ بھیجنے کے قصے جو ہیں وہ میں اس قصے کے بعد جو ہے نا مطلب اگلی قصوں میں سناؤں گا. لیکن آج صرف موٹی شست پہ رہنا چاہتا ہوں. آج پروگرام کا نام ہی موٹی شست جس طرح یہ میرا جو ہے نا ایڈیٹر یہ موٹی شست رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے سر فوجی دربار تو برباد لکھ دیا ملتا جلتا ہی تھا سر، کوئی زیادہ فرق نہیں تھا. تو اینی ویز تو میں امریکہ گیا. تو امریکہ میں ایک شہر ہے نیو یارک، اور اگر آپ کو زندگی میں موقع ملے تو ضرور نیو یارک جائیں. ویسے تو میں اتنا ریکمینڈ نہیں کرتا کیونکہ اتنا خرچہ کر کے آپ جائیں گے پھر آپ وہاں پہ کہیں گے کہ یار اتنے ویزا مشکل تھا، یہ تھا وہ تھا. تو اور بڑی جگہ ہیں، لیکن نیو یارک کی ایک خصوصیت ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ نیو یارک آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ امریکہ کا نیو یارک ایسے ہی ہے جیسے پاکستان کا لاہور، ٹھیک ہے، اور یا دبئی. تو اب دبئی یا لاہور کی ایک خوبی ہے، وہ یہ کہ جب بھی آپ دبئی جائیں گے یا لاہور جائیں گے تو آپ اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ کسی ریڑھی والے کو بھی دیکھیں گے تو وہ بھی مسکرائے گا جناب، اور اگر آپ نے روک لیے گاڑی تو وہ بھی کوئی چٹکلا چھوڑ دے گا میری طرح. تو اگر آپ کسی رکشے والے سے راستہ پوچھیں گے تو وہ بھی جناب بالکل جی پایا نتھے جانا ہے، کتھے جانا ہے، کتھوں آئے ہو، کیا کر، تو وہ لمبی بات کرے گا، مطلب آپ کے ساتھ نا شغل. اور اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ یہ باہر سے آیا ہوا ہے تو پھر تو وہ آپ کو ثابت کرے گا کہ لاہور زندہ دلانے لاہور جو ہے نا وہ کس طرح کیسے ہوتے ہیں. تو اسی طرح دبئی ہے. تو اسی طرح جب آپ نیو یارک پہنچتے ہیں تو امریکہ میں ایک بڑا اچھا سسٹم ہے، وہ یہ کہ ایئرپورٹ سے آپ شٹل لے سکتے ہیں. شٹل یہ ہوتی ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ کمبائنڈ ویگن ہوتی ہے، کہ جس میں بجائے اس کے کہ آپ ٹیکسی لے کے جائیں اور $100 دیں تو وہ شٹل آپ لے لیں گے تو وہ $10 لگیں گے. تو شٹل میں جب آپ بیٹھیں گے تو وہی مجھے لاہور کا سین لگا. ایک تو بڑا رش تھا نیو یارک کے ایئرپورٹ کے اوپر، اور دوسرا یہ کہ پھر وہ لاہور والا سین، اس سے کہا ہے ویلکم ٹو نیو یارک دا کریزی سٹی آف امریکہ، مطلب اس طرح کر کے وہ بات کرے گا جو شٹل والا ڈرائیور ہے، اور وہ آپ کا سامان رکھے گا اور پھر پوچھے گا آپ سے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، اور مطلب یہ سارا شغل چل رہا ہوتا ہے. اور جب وہ سٹی کی طرف جا رہا ہوگا، مطلب مینہٹن جو اونچی بلڈنگیں ہیں جس کی وجہ سے نیو یارک مشہور ہے، تو وہ مینہٹن کہلاتا ہے. تو جب وہاں پہ جائے گا تو وہ آپ کو کہے گا یہ جو اشتہار لگا ہے یہ فلاں لگا ہوا ہے، یہ بلڈنگ فلاں کی تھی، یہ جو ایکٹریس تھی وہ یہاں سے، مطلب اپنی کہانیاں وہ سناتے جائے گا. کچھ سن رہے ہوتے ہیں، کچھ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ امریکہ کی بڑی لمبی فلائٹ ہے، 12-13 گھنٹے کی فلائٹ، وہ بھی اگر آپ قطر سے یا دبئی سے لے کے جائیں. اور پھر اس کے بعد امیگریشن، اور پھر اگر خدا نہ خاصا سیکنڈری امیگریشن، تو بندہ بڑا تھکا ہوا بھی ہوتا ہے. لیکن لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اور سنیں یا نہ سنیں وہ اپنا جو ہے نا شغل، مطلب اپنا وہ جو میں کہوں گا کہ جو اس میں زندہ دلی تھی وہ دکھاتا ہوا جائے گا. تو اینی ویز جب ہم وہاں پہ چلے گئے تو مینہٹن میں ایک ہوٹل تھا ہلٹن، یہ پیرس ہلٹن کا ہی ہوٹل تھا. تو بڑا زبردست ہوٹل، بڑا اچھا سٹے تھا وہاں پہ. تو اس ہوٹل میں میرا سٹے تھا، اور جب میرا وہاں پہ سٹے تھا تو اس کے بالکل نیچے ہوٹل کے باہر بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں. مطلب نیو یارک میں یہ کہتے ہیں کہ جب آپ بلڈنگ کی طرف اوپر دیکھیں گے نا تو اگر آپ کے سر پہ ٹوپی ہے تو وہ نیچے گر جائے گی. تو بہت اونچی بلڈنگز ہیں اور بڑا خوبصورت شہر ہے. تو میں جب وہاں پہ چلا گیا تو ہلٹن میں چیک ان کر لیا. تو بڑی اچھی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ میرے ہوٹل کے باہر ایک فوڈ کارٹ تھی، جس طرح آپ کہہ لیں کہ فوڈ کی یا کھانے کی گاڑی تھی، یا یہ جو موبائل گاڑیاں، موبائل ریسٹورنٹ ہوتے ہیں اس طرح کی تھی، اور اس پہ لکھا ہوا تھا حلال فوڈ. اور وہ کوئی عربی تھے کہ جو وہ فوڈ دیتے تھے. تو میں نے کہا یار اللہ کا شکر ہے کہ جی ہوٹل کے باہر ہی نا حلال فوڈ بھی مل گئی، تو یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا. تو اینی ویز میں کہیں باہر گیا گھوم پھر کے، جب میں واپس آ رہا تھا تو واپس آنے کے بعد جب میں ٹیکسی سے اترنے لگا تو وہ ایک پاکستانی امریکن تھا. تو ایسے ہی میں نے اترتے اترتے اس سے کہا کہ یار چلو شکر ہے کہ میرا ہوٹل ایسے، اس سے اب گپیں لگ رہی تھی جس سے جہاں پاکستانی مل جائے آپ کی گپیں لگتی ہیں. تو میں نے کہا یہ میرے ہوٹل کے باہر جو ہے یہ موبائل فوڈ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ حلال فوڈ ہے. تو آپ کو پتہ ہے پاکستانی جو ہیں وہ تو جس طرح میرے رشتہ دار جو ہیں وسوسہ یہ کسی دن میرے رشتہ دار جو ہے نا میری والدہ کے پاس پہنچ جائیں گے. تو اینی ویز وسوسہ ڈالنے میں تو ماہر ہیں ہم. تو اس پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے کہا کہ جناب یہ حلال نہیں ہے. میں نے کہا یار کیا مطلب؟ تو میں نے کہا وہ سامنے لکھا ہوا ہے اوپر حلال. اس نے کہا یہ حلال اس نے لکھا ہوا ہے لیکن یہ ذبیحہ نہیں ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا جی آپ اسی سے پوچھ لیجئے گا، جو ذبیحہ ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے، یہ اس نے ویسی حلال لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ ذبیحہ کا کیا مطلب ہے؟
اس نے کہا کہ جس کو باقاعدہ ذبح کیا جاتا ہے. تو میں نے کہا بھائی وہی حلال ہوتا ہے. اس نے کہا جی آپ خود ہی جا کے پوچھ لیجیے. اب اس نے میں بڑا خوش تھا کہ باہر وہ حلال فوڈ ہے. اب اس نے وسوسہ ڈال دیا. تو اینی ویز وہ بڑا مشہور, اس پہ ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں. وہ چکن اور چاول اور یا بیف اور چاول دیتا ہے, اور کوئی عربین ہے, مجھے اب یاد نہیں ہے ان کی نیشنلٹی, یا تو لیبنیز ہے, میرا خیال میں لیبنیز تھے. تو وہ بڑے مشہور ہیں. مطلب وہاں پہ اتنا رش ہوتا تھا کہ ان کی فوڈ کارٹ یا ان کی جو کھانے کی گاڑی تھی اس کے باہر 300 150 200 لوگ ہر وقت موجود ہوتے تھے, اور لمبی لائن لگی ہوتی تھی. اتنا مشہور تھا اپنے ذائقے کی وجہ سے. مطلب گورے کو حلال میں دلچسپی نہیں تھی, لیکن اس کے ذائقے میں دلچسپی تھی. تو گورے گوریاں مطلب جتنے بھی وہاں پہ ٹورسٹ وغیرہ ہیں وہ سب لائن میں کھڑے ہوتے تھے. تو میں بھی کھڑا ہو گیا. اچھا, اور ساتھ میں سوچے جاؤں کہ یہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہے اس نے کیا خواہ جو ہے نا میرے ذہن میں وسوسہ ڈال دیا کہ بھئی یہ حلال نہیں ہے. تو جب ہوتے میری باری آئی, تو جیسی میری باری آئی تو میں نے کہا, جس طرح ہمارا آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ ہیلو ہاؤ آر یو برادر. اس نے کہا جی آئی ایم گڈ. تو میں نے کہا حلال. اس نے کہا یس. تو میں نے کہا کہ جی ذبیحہ. تو اس نے کہا نو. میں بڑا کنفیوز ہو گیا کہ بھئی میں نے اس سے پوچھا ہے حلال, تو اس نے کہا یس, اور میں نے کہا ذبیحہ, تو اس نے کہا نو. تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی if it is not ذبیحہ then how حلال, کہ بھئی اگر یہ ذبح نہیں ہوا تو یہ حلال کیسے ہے. تو وہاں پہ اس عربی نے مجھے کہا کہ برادر. میں نے کہا یس. اس نے کہا گاڈ میڈ چکن حلال او حرام, کہ اللہ نے جو چکن بنایا ہے, مرغی بنائی ہے, وہ حلال ہے یا حرام. تو میں نے کہا حلال. تو اس نے کہا گاڈ میڈ کاؤ حلال او حرام, کہ خدا نے جو گائے بنائی ہے وہ حلال ہے یا حرام. تو میں نے کہا حلال. تو اس نے کہا گاڈ میڈ چکن حلال اینڈ کاؤ حلال, ہاؤ کین آئی میک اٹ حرام. کہ بھائی اگر اللہ نے مرغی اور گائے حلال بنائی ہے تو میں کیسے اس کو حرام کر سکتا ہوں. میں نے کہا ویری گڈ. میں نے کہا اخی دیکھو, اب وہاں پہ میں نے لی وہ فوجی موٹی شست. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ ذبح نہیں تھا, لیکن اس نے کہا چونکہ مرغی حلال ہے اور گائے حلال ہے تو اس لیے حلال ہے, اور وہ عربی تھا. تو میں نے وہاں پہ لی فوجی موٹی شست. وہ اس لیے کہ میں اتنی دیر سے 150 لوگوں کے پیچھے کھڑا ہوا تھا حلال کھانے کے چکر میں. اب آخری ٹائم پہ عربی نے اعلان کر دیا کہ یہ ذبیحہ تو نہیں ہے, اور وہ پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور ٹھیک تھا, لیکن چونکہ وہ عربی تھا اور میں فوجی تھا, تو میں نے اس سے کہا کہ حبیبی قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے پاس آئے تھے, تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حلال ہے تو میں پاکستان کا رہنے والا کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ حلال نہیں. میں نے کہا بنا 2 پلیٹیں, ایک چکن کی اور ایک کاؤ کی, کہ گائے کی بھی بنا اور چکن کی بنا, اور بڑا زبردست ٹیسٹ جناب. اس میں چاول, اور چاول کے ساتھ وہ چکن دیتا تھا جس طرح یہ شوارما کا ہوتا ہے, اور اسی طرح دوسری بھی چاول کی پلیٹ, اور اس کے ساتھ بلکہ آپ کی چوائس ہوتی تھی کہ روٹی بھی لے سکتے تھے, اور اس کے ساتھ وہ بیف کا جو ہے نا وہ اگین شوارمے کی طرح وہ کاٹ کے ڈالتا تھا, بڑی زبردست اوپر چٹنیاں مٹیاں ڈال کے, بہترین. تو میں نے اس سے کہا کہ حبیبی اللہ نے قرآن آپ پہ نازل کیا ہے, اسلام بھی آپ کے پاس آیا تھا, حضور بھی آپ کے پاس آئے تھے, اس لیے اگر آپ نے حلال کہہ دیا ہے تو بھائی ایک فوجی ہے موٹی شیست لیتا ہے, میرے لیے حلال ہی ہے. تو یہ تھا آج کا قصہ. اور جتنے دن میں اس ہوٹل میں رہا, میں نے تو بھائی مطلب ناشتہ واشتہ تو ہوٹل سے کیا, لیکن یہ ہے کہ کھانے کے لیے اور اسپیشلی رات کے کھانے کے لیے موٹی شست کے مطابق آپ کے بھائی نے ادھر ہی کھایا. تو میرے خیال میں زندگی میں موٹی شستی رکھنی چاہیے. یہ ایک عارضی سی زندگی ہے کہ جس میں آپ آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, تو اس میں اتنی دقیق اور ہیوی اور اتنی مشکل باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہوگا کہ آپ بھی اپنی زندگی میں ایک موٹی شست رکھیں. بس آپ اچھا کر رہے ہیں تو بس اسی پہ جانے دیں, کیوں خامخواہ اتنا پریشان ہوتے ہیں. تو اینی ویز یہ تھا آج کا فوجی من موجی. اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ضرور لائک, سبسکرائب اور شیئر کریں, اور اندھا دھند شیئر کریں. وہ اس لیے کہ آپ کی اندھی محبت جو ہے وہ فوجی من موجی کو عروج پہ لے کے جائے گی. تو اپنا خیال رکھیے گا. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ,
और अगेन यस, अपनी फौज से मोहब्बत करें, अपनी नेवी से, अपने एयरफोर्स से। और तो एनीवेज ये था आज का फौजी मनमौजी। अपना ख्याल रखिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा एडिटर जो कि वैसे ही मोटी शिस्त रखता है तो वो इसकी अच्छी एडिटिंग करेगा और ज्यादा हंसी मजाक नहीं डालेगा। वो इसलिए कि बाद में आप लोग कहते हैं कि मेरे साहब हंसी की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये थी मोटी शिस्त और ये थी आज की मोटी किस्त। तो अपना वीकेंड एंजॉय करें, अपनी फौज से मोहब्बत करें, अपने मुल्क से प्यार करें। बाहर का मौसम है, दरख्त लगाएं। मैंने आपको बताया था कि दरख्त की अहमियत का कैसे उस कंबोडियन सर्वेयर ने मुझे बताया था कि जिसको मैं अक़वाम मुत्तहिदा में मिला था, और उसने कहा था कि मेजर सॉरी मैं उस जमाने में कैप्टन था, उसने कहा कैप्टन सीमेंट के बैग 1 घंटे में 1000 प्रोड्यूस हो सकते हैं, ये जो दरख्त तू काटने के चक्कर में ये 10 साल में यहाँ पे पहुंचा है। तो इसलिए दरख्त नहीं काटना, सीमेंट जितना मर्जी है लग जाए, खैर है। तो अल्लाह करे कि हमारी सोचों में भी ऐसी तब्दीली आए। तो अपना ख्याल रखिएगा। आपकी मोहब्बतों को बहुत शुक्रिया। 16 मिनट होने वाले हैं, तो यहीं पे प्रोग्राम को खत्म करते हैं। तो मिलते हैं फौजी मनमौजी की अगली किस्म में। थैंक यू।